بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 تک کا ترجمہ اور اس کے مضامین آپ کے سامنے. آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين قالوا استجابوا يستجيبوا استجابة كما قبول کرا. استجابوا جنہوں نے قبول کیا للہ اللہ کی بات کو، والرسول اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، من بعد ما اصابهم بعد اس کے کہ انہیں پہنچا القرح زخم، للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم بڑا اجر ہے. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، وہ لوگ کہ جنہوں نے زخم پہنچنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو قبول کیا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو قبول کیا. للذین احسنوا منہم، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی کی اور تقوی اختیار کیا، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی کی اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الذين وہ لوگ قال کہا لهم ان سے، الناس لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگ، قد جمعوا جمع ہو گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، فاخشوہ سو تم ان سے ڈرو، فزادہم تو اضافہ ہو گیا ان کے، ایماناً ایمان میں، وقالوا اور وہ کہنے لگے، حسبنا اللہ ہمیں کافی ہے اللہ، ونعم الوکیل ونعم اور بہترین الوکیل کارساز. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وہ لوگ کہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا، کہ تمہارے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں، سو تم ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کافی ہے
اور وہ بہترین کا احساس ہے، اور وہ بہترین کا احساس ہے۔ فانقلبوا، سو لوٹ آئے، بنعمت، احسان کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے، وفضل، اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم، نہیں چھوا انہیں، سوء، برائی نے، واتبعوا، اور پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کی، واللہ، اور اللہ، ذو فضل، فضل والا ہے، عظیم، بڑا۔ فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل، سو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح واپس لوٹے، سو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح واپس لوٹے کہ انہیں کسی تکلیف نے چھوا تک نہیں، انہیں کسی تکلیف نے چھوا تک نہیں۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اور اللہ بڑے فضل۔ انما ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہے، یخوف، ڈراتا ہے، اولیاء، اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم، تو تم مت ڈرو ان سے، وخافونی، اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ تو شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو شیطان ہے تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، سو تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ یہ جو آیات ہیں ان کا تعلق غزوہ احد کے بعد کے حالات سے ہے، کیونکہ کافی دور سے غزوہ احد کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، یہاں بس تقریباً غزوہ احد کے بیان کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے زخم لگنے کے باوجود، غمگین ہونے، زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو قبول کیا اور اس پر لبیک کہا۔ دراصل ہوا یہ کہ جب مشرکین مکہ احد سے واپس ہوئے، آپ یہ بات معلوم کر چکے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے 70 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اس موقع پر بہت سارے زخمی بھی تھے، سارے شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، خود نبی علیہ السلام زخمی ہوئے۔ یہ موقع تھا مشرکین کے پاس، ایک بہترین موقع تھا، جس مقصد کے لیے یہ لوگ مکہ مکرمہ سے نکلے تھے کہ آج ہم جو ہے وہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ ایک ظاہری سبب ایسا بن گیا کہ جنگ مشرکین کے حق میں چلی گئی،
مسلمانوں کے ایک قابل ذکر تعداد شہید بھی ہو گئی، بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے، نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہوا کہ سارے کے سارے مسلمان شہید ہو گئے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا، یا العیاذ باللہ معاذ اللہ اسلام کا نام و نشان مٹ گیا، ایسا نہیں ہوا۔ یقیناً ایک کاری زخم تھا، ایک بڑا مہلک زخم تھا، شدید قسم کا زخم تھا اور ایک شدید قسم کے غم کی کیفیت تھی، لیکن اس کے باوجود مشرکین مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکے تھے۔ جو عزم اور جو ارادہ وہ لے کر چلے تھے وہ اپنے اس ارادے کو مکمل نہیں کر سکے۔ اچھا، یہاں پر آپ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے ان کو واپس پلٹا دیا، ورنہ جنگ ان کے ہاتھ میں تھی، پورا ڈول ان کے قبضے میں تھا، وہ اس ڈول میں سے جو نکالنا چاہتے نکال سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے ارادوں کو تبدیل کر دیا۔ اس وقت ان میں سے کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ یار مسلمان تو شدید قسم کے زخمی اور غم کی حالت میں ہے، لاؤ ایک بھرپور حملہ کرے اور ان سب کو ہی مٹا دے۔ کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا۔ دلوں میں خیال ڈالنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا، لہذا کسی کے دل میں خیال نہیں آیا، حالانکہ موقع ان کے پاس بہترین تھا۔ چنانچہ جب یہ لوگ واپس لوٹے نا تو راستے میں ایک جگہ پہنچ کر کچھ لوگوں نے اس چیز کا اظہار کیا، وہ یار یہ کیا بے وقوفی کی، یہی تو موقع تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کا، تم ان کو پھر چھوڑ کے واپس آ گئے، تم نے جو 70 بندے ان کے شہید کیے تو تم سمجھے کہ تم نے مسلمانوں کا تباہی کر دیا، ختم خاتمہ کر دیا، ابھی بھی ان کی کتنی بڑی تعداد موجود ہے، تو یہ تم نے کیا کیا؟ یہ احد میں خیال نہیں آیا۔ احد سے جب واپس پلٹ گئے، سارا لشکر روانہ ہو گیا، راستے میں کافی آگے جا کے جو ہے وہ تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ مدینہ منورہ سے وہ 8 میل آگے نکل گئے، حمراء الاسد کے پاس جا کر جو ہے وہ ان کو خیال آیا یہ کیا بے وقوفی کی، ہمیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے اس موقع پر کچھ لوگوں نے کہا یار واپس چلتے ہیں، ایک مرتبہ زوردار حملہ کرتے ہیں مدینہ منورہ کے اوپر اور مسلمانوں کا صفایا کر کے واپس آتے ہیں، تاکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ لیکن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، لہذا یہ جرأت نہیں کر سکے مدینہ منورہ کی طرف واپسی کی، ان کی جرأت نہیں ہو سکی۔ صرف اتنا انہوں نے کر لیا، اتنا انہوں نے کیا کہ راستے میں انہیں کچھ لوگ نظر آئے جو مدینہ منورہ جا رہے تھے، انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم جا کے نا ہماری طرف سے مسلمانوں کو ڈراؤ، ہمارا خوف ان کے دلوں میں پیدا کرو، اوہ مشرکین پھر واپس آ رہے ہیں، تاکہ وہ خوف زدہ ہو جائے۔ انہوں نے واپس نہیں آنا تھا، یہ صرف ایک یوں سمجھ لیجیے کہ ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے، ایک افواہ اڑانے کے لیے، ایک بیٹری جو ہے وہ پھلجھڑی چھوڑنے کے لیے انہوں نے ان لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ تم جا کر ان کے دلوں میں یہ بات بٹھاؤ۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے، وہ لوگ جنہیں مشرکین نے سکھا پڑھا کر بھیجا تھا یہ آ گئے مسلمانوں کے پاس، اور مسلمانوں کے اندر آ کر جو ہے وہ یہ اعلان کرنے لگے کہ جی آپ بے فکر ہو کے نہ بیٹھیں، اپنے بچاؤ کا جو انتظام آپ کر سکتے ہیں کر لیں، مشرکین آدھے راستے سے واپس پلٹ کے آ رہے ہیں اور انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی نیت کر رکھی ہے، تو جو آپ اپنے بچاؤ کا انتظام کر سکتے ہیں سو کر لیں۔ اچھا، یہ لوگ سمجھتے تھے، مشرکین سمجھتے تھے کہ جب مسلمانوں کو ہمارے واپس آنے کی اور مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کرنے کی اطلاع ملے گی تو یہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، یہ خوف زدہ ہو جائیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کئی لوگ اسلام کو ہی چھوڑ دیں،
مشرکین کے دماغ میں اور ان آنے والے پیغام بروں کے دماغ میں یہ خیال تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اسلام کا نشہ ایسا نہیں ہے جو کچھ لوگوں کی دھمکیوں سے اتر جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں نے بڑے مظالم کا سامنا کیا۔ اگر اسلام ان کے دلوں میں رچا بسا نہ ہوتا تو وہ مکہ مکرمہ کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں کے اوپر کبھی بھی ثابت قدم نہ رہتے اور لوگوں کی بات مان لیتے۔ لیکن یہاں سامنا ان لوگوں سے تھا جن کے دلوں میں ایمان رچ بس گیا تھا، اس لیے دشمن کے دوبارہ پلٹ کر آنے اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی خبر سن کر وہ لوگ خوف زدہ نہیں ہوئے، ان کے دلوں میں ایمان کی حرارت اور بڑھ گئی اور اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کا نور اور مزید بڑھا دیا، اور ان کی زبانوں پر ایک جملہ جاری ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یعنی مسلمانوں نے اللہ پر اپنا بھروسہ ظاہر کیا۔ ادھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام میں اعلان کر دیا، تیار ہو جاؤ بھائی، ہم نے مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، اور شرط یہ ہے کہ اس تعاقب میں وہ لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے جو احد میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ عجیب اعلان، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو لوگ کل احد میں ہمارے ساتھ شریک تھے آج وہ زخمی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آرام کریں، آج ہم تازہ دم لوگوں کو لے کر جائیں گے تاکہ مشرکین پر پیچھے سے جا کے ان کو پکڑ لیں۔ لیکن نہیں، اعلان یہ نہیں فرمایا، اعلان یہ فرمایا کل جو ہمارے ساتھ احد کے میدان میں شریک تھے آج کے تعاقب میں بھی وہ ہمارے ساتھ شریک، اور وہی ہمارے ساتھ جائیں گے اور کوئی دوسرا نہیں جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی ایک بڑی جنگی حکمت عملی تھی۔ دیکھیے، اگر وہ لوگ جو احد کے معرکے میں کل شریک تھے آج اگر نبی علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ لے کر نہ جاتے اور یہ لوگ ادھر بیٹھے رہتے، اچھی طرح سے سمجھیں اس بات کو، یہ لوگ مدینہ منورہ میں رہتے اور نبی علیہ السلام ایک نئی جماعت تیار کرتے اور اس نئی جماعت کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو جاتے۔ ظاہری طور پر تو یہ قدم ٹھیک تھا کہ بھائی تازہ دم لوگوں کو ساتھ لے کر جانا چاہیے نا، دشمن کا جو اگر تعاقب کرنا ہے تو تھکے ہوئے لوگوں کو کیوں لے کر جاتے ہیں، زخمی لوگوں کو کیوں لے کر جاتے ہیں، ان لوگوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں جو بالکل تازہ دم ہے، تندرست و توانا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، جو لوگ پیچھے رہ جاتے کل غزوہ احد میں شریک تھے آج ان کو ساتھ نہیں لے جایا جا رہا تو یہ یہاں پر بیٹھ کر ان کی ہمت کمزور ہی پڑنے کی اور مزید کمزوری پر کمزوری آتی۔ نبی علیہ السلام نے ان کی کمزوری کا علاج فرمایا۔ کمزوری کا علاج یہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو لوگ غزوہ احد میں شریک تھے ان کے متعلق ہر آدمی جانتا ہے وہ مخلص مسلمان تھے، اور جو لوگ غزوہ احد میں شریک نہیں ہوئے تھے ان میں معذوروں کو نکال دیجئے، ضرورت مندوں کو نکال دیجئے، بوڑھوں کو اور عورتوں اور بچوں کو نکال دیجئے، تو پیچھے لے دے کے کون باقی بچا تھا؟ منافقین۔ مخلص مسلمانوں میں جو قابل ذکر لوگ تھے وہ تو سارے شریک تھے، جو پیچھے باقی بچے تھے وہ کون تھے؟ سارے منافق۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ نبی علیہ السلام اپنے مخلص صحابہ کو چھوڑ کر مشرکین کے تعاقب میں منافقین کو لے کے جاتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات ایک اور پہلو بھی ہے، اس پر بھی آپ غور فرمائیں۔ اگر فرض کریں نبی علیہ السلام دشمن کا تعاقب کرتے کرتے دشمن کے قریب پہنچ گئے، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، تعاقب کرتے کرتے دشمن کے قریب پہنچ گئے، دشمن نے جو دیکھا کہ نبی علیہ السلام پھر آ گئے، وہ اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ میں یہ صرف فرضی بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ دشمن اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگ گیا، دوبارہ جنگ نہ ہو جائے۔
اب وہ ساز و سامان جن لوگوں کے ہاتھ میں آیا مجھے بتائیں، ان میں سے کسی کے خون کا ایک قطرہ بھی بہا؟ نہیں بہا۔ اب یہ سارا ساز و سامان اٹھا کر مدینہ منورہ میں لوگ لے آئے، یہ ساری فرضی بات ہے، حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ سارا سامان مال غنیمت جو اکٹھا ہوا سب کا سب اٹھا کے مدینہ منورہ میں لے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو مال غنیمت آیا ہے، یہ مال غنیمت کس کا حصہ ہے، کس کا حق ہے؟ اگر مجاہدین جو کل کے غزوہ احد میں شریک تھے اگر انہیں نہیں دیتے تو ان کی حق تلفی ہوتی ہے، اور اگر ان لوگوں کو دیتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ تعاقب کے لیے گئے تھے تو انہوں نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ ان کا تو ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا۔ تو وہ جو ایک نبی علیہ السلام آپس میں الفت، پیار اور محبت اور اتحاد پیدا کرنا چاہتے تھے، اس کا کیا بنتا؟ لوگ آپس میں اسی معاملے کے اندر الجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب محنت تو ہم نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب تعاقب کے لیے تو ہم گئے تھے۔ آپس میں ٹکراؤ ہوتا، کس کی خاطر؟ دنیا کی خاطر، مال کی خاطر، غنیمت کی خاطر۔ سو ان تمام چیزوں کا سب سے بہترین حل یہی تھا کہ جو لوگ کل کے غزوے میں شریک ہوئے تھے آج بھی وہی ساتھ جائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا تھا سارے جائیں گے، یہ نہیں اعلان فرمایا تھا کل کے غزوے میں جتنے لوگ شریک تھے سارے آج ہمارے ساتھ جائیں گے، سارے نہیں جانے تھے۔ ان میں سے چند افراد کا نبی صاحب نے انتخاب کرنا تھا، کیونکہ دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے پورا لشکر نہیں جایا کرتا۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 200 مجاہدین کو اپنے ساتھ لیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 حضرات جو ہے وہ تیار ہوئے، اور ان 70 حضرات میں سے بہت سے وہ بھی تھے جو کل شدید زخمی ہوئے تھے۔ بعض کے متعلق آتا ہے اس قدر شدید زخمی تھے کہ اپنے سہارے سے چل بھی نہیں سکتے تھے، دوسروں کا سہارا لے کر چلنا پڑتا تھا۔ یہ حضرات تیار ہو گئے، نبی علیہ السلام ان حضرات کو لے کر مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے، حمراء الاسد پہنچے۔ حمراء الاسد یعنی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں پر پہنچ کر قیام کیا نبی علیہ السلام نے۔ اچھا، یہاں پر قیام کے دوران ایک آدمی تھا جو مدینہ منورہ سے اس طرف مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا، حمراء الاسد کے جب پاس پہنچا نا وہ آدمی، اس کا نام تھا معبد الخزاعی۔ یہ آدمی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا۔ حمراء الاسد میں اس کا مسلمانوں سے آمنا سامنا ہو گیا۔ یہ مسلمان نہیں تھا، معبد الخزاعی مسلمان نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایک ہمدردی کا، خیرخواہی کا جذبہ رکھتا تھا۔ یہ جب وہاں سے گزرا، اس نے مسلمانوں کی ایک تعداد کو دیکھا، ایک لشکر دیکھا، ایک دستہ مسلمانوں کا دیکھا۔ اس نے کیا کیا، یہ تھوڑا سا آگے گیا تو اسے ابو سفیان کا لشکر نظر آ گیا۔ اس نے ابو سفیان کو جا کر بتایا، لشکر میں جا کے یوں سمجھے کہ ڈھنڈورا پیٹا کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے، تم مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سوچ رہے ہو۔ مسلمان حمراء الاسد میں پڑاؤ ڈال کے پڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں نے حمراء الاسد میں ایک لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے۔ اگر جان کی خیر چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ یہاں سے، مسلمان تمہارے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب ابو سفیان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کہاں وہ مسلمانوں پر پلٹ کر حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے اور افواہیں پھیلانے کے لیے اپنے کچھ بندے مدینے بھیج دیے تھے، اور کہاں اس کو راستے میں خبر مل رہی ہو تم تو سمجھ رہے ہو کہ مسلمان کمزور پڑ گئے، زخمی پڑے ہیں، مدینہ منورہ پہنچ کے حملہ کریں تو تاکہ مسلمانوں کا صفایا کر دیں۔ مسلمان تو اتنے قریب آ گئے۔ اب جو اس نے سنا تو اس کو جو ہے وہ فکر لاحق ہو گئی، اور وہ فوراً اس کے دل میں رعب پیدا ہوا۔ اس نے اپنا جتنا لشکر تھا سب کا سب لپیٹا سمیٹا اور تیزی کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کا مشرکین کے اس لشکر کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہوا۔
دوبارہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، لیکن وہ جو رعب بٹھانا چاہتے تھے مشرکین مسلمانوں کے دلوں میں، اللہ نے وہ رعب مشرکین کے دلوں میں بٹھا دی کہ یار ہے اتنی بڑی آزمائش اور اس قدر شدید تکلیف کے باوجود مسلمان دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ ابھی تو کل ہم نے ان کے 70 بندے شہید کیے ہیں، ابھی تو ان میں زخمی بتیرے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو گیا، لہذا وہ لوگ واپس پلٹ گئے اور وہاں پر ان کو مسلمانوں کا سامنا کرنے کی جرأت نہیں ہو سکی۔ یہ ان آیات کو اگر دوبارہ آپ پڑھیں تو اب آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی جو میں نے آپ کو بتایا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح۔ مسلمانوں کو زخم پہنچا تھا، اس کے باوجود اللہ اس کے رسول کی پکار کے پر کھڑے ہو گئے، تیار ہو گئے۔ للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، اس جملے کو بھی چھوڑ دیجیے۔ الذین قال لهم الناس، کچھ لوگ ان کے پاس آئے۔ یہ کون لوگ آئے تھے؟ جن کو ابو سفیان نے مشرکین کے لشکر نے سکھا پڑھا کے بھیجا تھا۔ ان الناس قد جمعوا لكم، کچھ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ مشرکین مکہ تم پر دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں۔ فخشوهم، تو تم ان سے ڈرو۔ کیا مطلب یہ کہ تم ان سے اپنے بچاؤ کا جو سامان کر سکتے ہو کر دو، وہ دوبارہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ فزادهم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور ان کی زبانوں پر جملہ جاری ہو گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اچھا، وہاں پر مسلمان پہنچے ہمراہ الاسد میں، مشرکین کے لشکر کا انتظار کیا، مشرکین میں سے کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا، الٹا ان کے اوپر رعب بیٹھ گیا۔ ادھر مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، یہ لوگ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے صحیح سلامت واپس آ گئے۔ لم یمسسہم سوء، انہیں تکلیف نے چھوا بھی نہیں، معمولی سی تکلیف بھی نہیں آئی، یہ جیسے صحیح سلامت گئے تھے ویسے صحیح سلامت واپس آ گئے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور ساتھ میں اللہ کی رضا بھی لے کر آئے۔ صحیح سلامت تو واپس آئے ہی آئے، ساتھ میں اللہ کی رضا بھی لے کر آئے۔ کیا مطلب؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے خوش ہو گیا کہ میرے نبی کی پکار کے اوپر لبیک کہا، تو گویا میری پکار کے اوپر لبیک کہا، لہذا میں ان سے راضی ہوتا ہوں۔ اللہ نے اپنی رضامندی بھی ساتھ ساتھ دے دی، اور اوپر کیا فرمایا؟ للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ فرما دیا۔ اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ بھی فرمایا، اور واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی بھی ساتھ لے کر آئے۔ اور کیا چاہیے؟ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر فوراً لبیک کہا۔ ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور جلیل القدر صحابہ کرام کی ایک جماعت شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں بڑے سے بڑے صدمے کا سامنا کرنا پڑے، بڑی سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں آواز دیں، اپنی اس تکلیف کو بھلا کر اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو قبول کرنا۔ معذرت کے ساتھ میری بات کا برا نہ منائیے، جب کسی آدمی کو کسی آزمائش کا اور مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اللہ سے شکوے اور شکایتیں کرتا ہے، مؤذن اس کو آوازیں دیتا رہے نہیں آتا۔ اہل ایمان کی یہ شان نہیں، اہل ایمان کا یہ شیوا اور عادت نہیں۔ اہل ایمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے، بھلے گھر میں باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہو، میاں کا جنازہ پڑا ہوا ہو، بیٹے کا، بیٹی کا، ماں کا، کسی قریب قریب عزیز کا جنازہ پڑا ہو، لیکن اگر اللہ کے منادی نے آواز دی ہے تو آئے۔ ایمان کا تقاضا یہ بنتا ہے۔ اچھے بھلے دین کے ساتھ وابستگی رکھنے والے افراد کو دیکھا گیا ہے کہ جب کسی آزمائش اور مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو فراموش کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، جس اللہ نے مصیبت دی ہے صبر بھی وہی دینے والا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار کے اوپر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ دیکھو کس قدر شدید زخمی حالت میں تھے، خود نبی علیہ السلام کس قدر شدید زخمی ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ادھر اللہ کی طرف سے حکم آیا، ادھر تیار، فوراً تیار۔
اور دشمن کے لشکر کا ذرا بھی رعب دل میں نہیں آیا، صرف ایک جملہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس لیے انسان دشمن سے مرعوب نہ ہو، آنے والی آزمائشوں اور مصیبتوں سے خوف زدہ اور مرعوب نہ ہو، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے، زبان کے اوپر یہ جملہ لے کر آئے، اللہ کریم غیب سے اس کے دل کو تقویت عطا فرمائے۔ اور میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں، یہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جملہ ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو 111 مرتبہ روزانہ پڑھ لینا چاہیے، 111 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 111 مرتبہ۔ بڑی سے بڑی آزمائش، بڑی سے بڑی مصیبت اور تکلیف کے وقت اس کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ کریم انسان کے لیے یعنی تقویت کے اسباب پیدا فرماتا ہے اور انسان کو صبر، حوصلہ اور استقامت عطا فرماتا ہے۔ انسان کے دل پر اس تکلیف کی وجہ سے ایسا صدمہ نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے انسان احکام و فرائض کو ہی ترک کرنے والا بن جائے۔ یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں اور کم از کم درجے میں 111 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ ہمیں سبق میں بتایا کرتے تھے، یہ وظیفہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے، ہندوستان بر صغیر پاک و ہند میں حدیث کی خدمات اور تفسیر کی خدمات کے حوالے سے ان کا ایک بڑا معتبر نام ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وظیفہ بتایا ہے کہ جو آدمی صبح یعنی دن میں ایک مرتبہ 111 مرتبہ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا کرے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی کفایت فرماتا ہے۔ اس لیے تمام حضرات اس کا اہتمام کیا کریں، گھروں میں بچے بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی اس کا اہتمام کیا کریں۔ 111 مرتبہ کا عدد یاد رکھیں اور 111 مرتبہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کا اہتمام فرمایا کریں۔ اگلی آیت جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ جو لوگ آگے تمہیں کہہ رہے تھے نا کہ صاحب مشرکین کا لشکر تیار ہو کے مدینے پر دوبارہ حملہ کرنے والا ہے، اپنے بچاؤ کا جو انتظام کر سکتے ہو کر، تو فرمایا یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرنا۔ تمہارے دلوں میں شیطان کا، اس کے دوستوں کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، خوف میرا ہی ہونا چاہیے اور میرے ساتھ ہی تمہارے اس خوف کی نسبت ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے ڈرو۔ اور آپ کبھی بھی اس کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے، جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے وہ دنیا کے ہر خوف سے بے نیاز ہے، اور جس دل میں اللہ کا خوف موجود نہیں ہے اس کو ہر چیز کا ہی خوف ہے۔ وہ کبھی اس سے ڈرتا ہے، 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 وہ ہر ایک سے ہی ڈرتا ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور نہ ہی وہ کسی سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ خوف صرف اور صرف اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی سے خوف زدہ ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک خوف آپ کو دوسرے تمام کائنات کے خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اگر یہی خوف آپ کے دل میں موجود نہ ہو پھر آپ ساری دنیا سے ڈرتے ہیں، پھر ساری دنیا کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے، فلاں جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، فلاں کا خوف ہے، فلاں کا خوف ہے، فلاں کا خوف ہے، ہر ایک کے خوف سے آپ خوف زدہ رہتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے، خوف انسان کے دل میں صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اور اگر کسی وقت آزمائش کا سامنا ہو جائے تو پھر انسان کو اس کلمے کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد